شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق چیز جو ہے انتہائی ضروری وہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوں گی، اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی بے حیائی ہوتی ہے، اس کی بات کرنا ایک بے حیائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو وہ خود سے سیکھ لے، اس معاملے میں جو ہے پبلک ڈسکشنز یا پبلک ٹاکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب اس عنوان کی لا علمی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو بھیانک انجام، جو بھیانک حرکات، جو بھیانک چیزیں ہو رہی ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز کے مشاہدے جس کو بولیں گے، ان کے تجربات جو میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں، جو خاص طور سے وی ڈی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو اسپیشلی اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور اسکن کے ساتھ وہ جنرلی سیکشولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ سیکس اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئے تو ان سے جو باتیں پتہ چلی کہ اکثر اسکن ڈیزیزز کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آداب مباشرتی نہیں معلوم ہوتے ہیں، مطلب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم بستری کے آداب ہیں، اور اس میں بالخصوص وہ حرام کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں، مطلب ایسی جگہ وہ کام کرتے ہیں جو جگہ جائز تھی اس کو حرام جگہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بیماریوں کے وہ شکار ہوتے ہیں۔ جلد کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ صرف انسان کا غلط طریقہ اختیار کرنا ہے، اندازہ لگائیں، اور پھر اس پر وہ حرام کاریاں کر چکے ہوتے ہیں، جس پر بیچاروں کی، جس کو ہم کہیں گے معصومیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز شریعتاً حرام ہے، دنیا نے ان کو بتا دی، اور وہ اس جس کو کہیں گے اس روش کے اندر بھے پڑے، تو شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا تھا۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بیوی سے ہم بستری کریں گے تو ادب کیا ہے، کہاں عمل کیا جائے گا، کہاں منع ہے، شریعت نے کہاں حلال قرار دیا، کہاں حرام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا علمی سے اتنے نقصانات امت بھگت رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جہاں ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں، بڑی شرم اور حیا کی بات ہے، وہیں ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر، کالجز میں سیکس ایجوکیشن کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے۔ وہ تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن یہ قابل قبول نہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں سیکھیں۔ یہ ہمارے لیے شرم اور حیا کا معاملہ ہے۔ وہ قابل قبول ہے کہ کوئی آ کر، چاہے پھر وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، چاہے کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو، آ کر ہمارے بچیوں کو یہ سکھائے کہ حیض اور نفاس کے کیا مسائل ہیں، اس معاملے میں کیا استعمال کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، سیکس ایجوکیشن کے نام پر۔ یہ ہم کو قابل قبول ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو اسکول یا کالج کے اندر یہ سکھائے کہ کانڈوم کیسے استعمال کیا جائیں، کیسے نہیں کیا جائے گا، وہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کے اعتبار سے کرے تو نہیں، کتنی بڑی بے حیائی، آپ تو بڑی بے حیائی کرتے ہیں، وہاں تو بڑی بے حیائی ہوتی ہے، وہ شخص تو بے حیا باتیں کرتا ہے، یہ بات کہنے کو شرماتا نہیں، وہ بات کہنے کو شرماتا نہیں۔ ہاں، ذاتی زندگی میں اگر ہم ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں تو ہو سکتا ہے شرم و حیا کا تقاضا ہو، لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں، جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں، جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بات کریں، تو یہاں شرم کا تقاضا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر شرم کا تقاضا ہوتا تو اللہ رب العزت حیض اور نفاس کے مسائل یا حیض کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہے کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگوں کو نہیں سکھاتے، حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انصاری عورت کا واقعہ آتا ہے، وہ چند انصاری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے، تو کہا چل۔ وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی، تو اس کے بعد اس انصاری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آتا ہے، میں کیا کروں؟ سوال دیکھیے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کاٹن کا استعمال کر، جیسے کاٹن عربی میں بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے، کہا کاٹن استعمال کر، کپاس، روئی۔ تو اس عورت نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض اتنا آتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی، رسوا کرنے؟ مطلب کیسی بے حیا بے شرم عورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے، اور کیا اس بے حیائی کے لیے ہمیں لے کر آئی اور اس بازو والی عورتیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی، چونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کے سوالات کر رہی، تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ حیض آتا ہے کہ ابل کر آتا ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیے اس کا سوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلاں مسئلے کا حل دے دو، اس لیے کہ آپ تھوڑے وہاں شرما گئے، لیکن خاتون آپ یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو، آپ نے چہرہ پھیرا، اپنی اہلیہ کو بتایا، چونکہ آپ پسند نہیں کر رہے سیدھے بات کرنا، اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہات نے جو ہے اس خاتون کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے
یہ کسی سوال کرنے میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی، اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں، یاد رکھیے۔ بہرحال دوسرا، خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہیں تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ، ملعون، لعنتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہے، لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ہر پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں دنیا کی، انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوژن امت سے دور ہو جائے۔ ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے، انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں؟ ایک کھانا اور پینا، انسانی زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لیں، کیا کیا انسان کرتا ہے؟ ایک کھانا پینا اور رہنا، یہ ایک اہم شعبہ ہے، اور اس کے بعد جنس کی تسکین، سیکس، یہی اس کی زندگی کے شعبے، یاد رکھیے کہ انسان کھانے کو اچھا رہے، رہنے کو اس کو اچھا رہے، اور اس کا نکاح ہو جائے، یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان، اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور انسان ایک سکون کی زندگی گزارے جس کو محبت، الفت، انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور کیا ہے دنیا میں تیسری چیز، سمجھ رہے آپ؟ تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں اور یہ کہوں گا بھائی جو چاہے من چاہے کرو؟ اور اس کے لا علمی کے ایسے بھیانک نتیجے ہوتے ہیں۔ کچھ واقعات میں چونکہ بہرحال میں بھی جوانی کے دور سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، مکمل طور سے بہرحال یہ نہیں کہہ سکتا بوڑھا ہو رہا ہوں، حالانکہ ایک دو بال ہے ابھی داڑھی میں آ گئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ 15 سے 35 تک انسان جو ہے جوانی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید میری عمر کے ساتھ میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرحلے کو، بہرحال لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی، کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے، تو بڑا افسوس ہوا، کاش کہ اس کو اگر یہ چیز پتہ ہوتی تو شاید آج اتنی بڑی غلطی سے یہ بچ جاتا۔ مطلب غیر معمولی حرکات، غیر معمولی چیزیں جو لا علمی کی وجہ سے اس حد تک ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ اوزار اپنے ساتھ رکھ لی جب ان کا نکاح ہوا، اس لیے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا ہے اور اس کے لیے اوزار استعمال کرنا پڑتے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصان نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنس کو، اپنی بیوی کو، اپنے اپوننٹ کو، چونکہ لا علمی پتہ ہی نہیں۔ اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے، اگر ہم فلمیں دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، اس پہ جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بے شرمی بھی ہے نہیں، لیکن ہاں کوئی بیان کرے نہیں، کتنی بے شرمی بھی ہے۔ اگر آپ کپڑے لباس گندا پہنے، اوچھا پہنے، غلیظ پہنے، اور اگر کوئی کہے کتنا غلیظ تو آپ کو کتنی گندی نظر ہے آپ کی، مطلب پہننے والا اپنے آپ کو خراب نہیں کر رہا ہے، بولنے والا جو تاکید کر رہا ہے کہ بھائی لباس خراب ہے، تمہاری نظر گندی ہے، کیوں دیکھ رہے تمہاری طرف۔ تو دنیا آج الٹی ہو چکی ہے۔ اگر اسکول کالج میں کوئی سیکس ایجوکیشن کے نام پہ پڑھائے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی سنت مطہرہ سے بتائے تو یار یہ بے شرمی کی بات ہے۔ تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم و حیا کے تقاضے کو سیکھنے اور سکھانے کی حد تک تھوڑا سا بازو رکھ کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوگا، اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے ہفتوں میں طہارت کے مسائل 4 جو ہے ویک میں ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے، جس سے مکمل طور سے میں نے تفصیلات لی۔ ایک شعبہ بہرحال طہارت کا پھر باقی رہ گیا تھا، بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ عنوان میں رکھوں، اس لیے کہ بہت سارے عنوان میرے فیملی پلاننگ، نکاح اور اس پہ آ چکے ہیں، تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے، سنت نکاح، آداب مباشرت، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق پوری ترتیب میں آ رہے ہیں، اور ایک عنوان بہرحال انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا، وہ ہے طلاق کے مسائل، تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کے بعد دیگر پورا مکمل ہو جائے۔ تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ شرم اور حیا بالکل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر عام اعتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں، لیکن جب سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 11ویں میں آتے ریپروڈکٹیو سسٹم بول کے ایک پورا چیپٹر ان کو بایولوجی کے اندر ہوتا ہے، وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے، بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے، پڑھتے بیٹھا بولتے تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے نا، تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز، زندگی کا ہر شعبہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ تو آئیے اس نمونے سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر